بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات قاری محمد عادل چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آج کا واقعہ ایک مؤذن کا ہے جو مصر کی جامع مسجد میں اذان دیا کرتا تھا اور اس کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا، تو پھر اللہ تعالی نے اس کو کتنی ذلیل موت دی۔ اسی کے حوالے سے آج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مؤذن مصر کی جامع مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ ظاہر میں وہ دین کا کام کرنے والا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کے دل میں فسق و فجور بھر چکا تھا۔ ایک دفعہ وہ اذان دینے کے لیے مصر کی اس مسجد کی مینار پر چڑھا۔ مینار کے ادھر ادھر مکانات تھے۔ ایک مکان میں اس کی نظر پڑی تو اسے کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اذان دینے کے بجائے وہ نیچے اترا اور اس گھر کے پاس جا کر معلومات لی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ اس کا باپ ہے۔ یہ اس کے پاس گیا، معلومات لی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور یہاں نئے آ کر بسے ہیں۔ ابھی ایک دن ہوا ہے کہ ہم یہاں آ کر ٹھہرے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے تعلق رکھوں۔ اس عیسائی نے کہا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمارے دین پر آنا پڑے گا، پھر میں اپنے بیٹے کا تمہارے ساتھ رشتہ بھی کر دوں گا۔ یہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارے دین کو قبول کر لیتا ہوں۔ عیسائی نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر مکان پر جانے لگا۔ ابھی چوتھی سے پانچویں سیڑھی پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل نیچے گرا اور وہیں پر اس کی جان نکل گئی۔ مینارے پر چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کا فسق و فجور ناپسند تھا، جس کی وجہ سے پروردگار نے حالات ایسے بنا دی کہ جب وہ مینار سے نیچے اترا اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو چکا تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔